یہی صورتحال ہمیں اسرائیل میں نظر آتی ہے، جہاں پر جو نیتن یاہو ہے وہ بھی غزہ کے مسلمانوں کو اتنی سی بھی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انتہا پسندانہ اقدامات اس حد تک ہو چکے ہیں کہ جیسا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ دنیا کے 157 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ظلم اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل خود فلسطینیوں کی زمین کے اوپر قابض ہے۔ یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو قبضے کی زمین کے اوپر بنی ہے، اور وہ قبضے کی زمین پر اپنی ریاست بنانے کے بعد جو اصل مالکان ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی تم کون ہو۔ یہ ایک عجیب و غریب فنومینا ہے جو ہمارے سامنے آیا۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338128280۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے تین بڑی پاورز ہیں، کینیڈا ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، انہوں نے ریسنٹلی فلسطین کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو تینوں کے جو سفارت خانے ہیں یہ مشرقی یروشلم کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے چونکہ اسرائیل کو پہلے تسلیم کیا تھا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد چونکہ اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت آلموسٹ، انہوں نے کہا کہ جب بھی ہماری مکمل ریاست ہو جائے گی ہم یروشلم کو اپنا جو ہے وہ دارالحکومت بنائیں گے، تو وہاں پر انہوں نے اپنے سفارت خانوں کو منتقل کر دیا تھا، اور کینیڈا ہے، برطانیہ ہے یا فرانس ہے، ان کے سفارت خانے وہاں پر موجود تھے۔ اب چونکہ انہوں نے اسرائیل کو کے ساتھ ساتھ فلسطین کو بھی تسلیم کر لیا ہے، اور مشرقی یروشلم اقوام متحدہ کے تحت یہ فلسطین کا حصہ ہے، اور فلسطین کا دارالحکومت ہے مشرقی یروشلم۔ تو ان جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے جو سفارت خانے ہیں یہ جو مشرقی یروشلم میں واقع تھے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ پہلے یہاں پر لکھا جاتا تھا، مثال کے طور پر یہ لکھا گیا ہے کینیڈا ہاؤس 3/5 نیرم اسٹریٹ 4th فلور تل ابیب، آگے نمبر لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ پوسٹل ایڈریس لکھا ہوا تھا یروشلم کا، اور ساتھ انہوں نے لکھا ہوا تھا اسرائیل۔ اب وہاں پر انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، تبدیل کر کے لکھا ہے پوسٹل ایڈریس PO باکس نمبر 9442 61093 پیلسٹائن، یعنی مشرقی یروشلم کے اندر جہاں پر اسرائیل کے لیے سفارت خانہ تھا اس کو تبدیل کر کے فلسطین کے لیے جو کینیڈا کا سفارت خانہ ہے اس کو وہاں پر تحریر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے برطانیہ، اس کا بھی یہ جو پوسٹل ایڈریس کی تبدیلی ہے اس کے لیے جو انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے اپنے آن لائن پورٹل پر، اس کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات لکھی گئی ہے، برٹش قونصلیٹ جنرل یروشلم، لوکیشن پیلسٹائن، یعنی انہوں نے بھی اسرائیل کو ہٹا کر یہاں سے فلسطین کا نام لکھ دیا ہے۔ اسی طرح فرانس نے بھی اپنا یہ جو سفارت خانہ ہے اس کے نام کو تبدیل کر کے یہاں پر اسرائیل کی جگہ پر فلسطین کو لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ مشرقی یروشلم کو ان جیسے اہم یورپی ممالک کی طرف سے فلسطین کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ نیتن یاہو کے منہ پر کالک پوتنے کے مترادف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ان ممالک کے خلاف سخت ترین رد عمل دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل فرانس اور برطانیہ کا اور کینیڈا کا یروشلم کے اندر جنہوں نے اپنے قونصلیٹ آفیسز قائم کیے
किए थे उनको वहाँ से हटाने का हुक्म दे रहा है, और इन तीनों ममालिक को कहा जा रहा है कि वो मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या अपने कॉन्सुलेट ऑफिसेज़ को फौरी तौर पर वहाँ से बंद करें और इसराइली प्रेमिसेस के अंदर, तेल अवीव के अंदर या किसी और जगह पर उन कॉन्सुलेट ऑफिसेज़ को मुंतकिल करें, या अगर उन्होंने अपने कॉन्सुलेट ऑफिसेज़ बनाने हैं तो वो गज़ा के अंदर शिफ्ट हो जाए। ये इसराइल की तरफ से इक़दाम सामने आया है, और ये इनफैक्ट इस बात की तरफ एक वाज़े इशारा है कि इसराइल किस तरीके से दुनिया के अंदर अकेला हो रहा है। इसका सबूत आप स्काई न्यूज़ में शाया होने वाले इस आर्टिकल में देख सकते हैं, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस आर्टिकल में लिखा गया है, इसराइल इज़ इंक्रीजिंगली ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग इट्स आर्मी इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी। यानी इसराइल अपनी फौजी ताकत के बावजूद दुनिया के मंजरनामे से अब खारिज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया अब इसराइल के इक़दामात पर मोहर तस्दीक सब्त करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर स्काई न्यूज़ के अंदर ये बात छप रही है, इस तरह की आर्टिकल्स सामने आ रहे हैं, नेतन्याहू की तकरीर के मौके पर यूरोपीय ममालिक बाइकॉट करके चले जाते हैं, मुस्लिम ममालिक बाइकॉट करके चले जाते हैं, तो ये इसका क्या इसके और क्या सबूत है कि इसराइल दुनिया में अकेला रह चुका है और वो महज अमेरिका का एक ब्लाइंड पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं, और अब मेरे नज़दीक वाहिद इसका तरीक़ाकार यही रह गया है कि दाना पानी बंद कर दिया। ये माजी के अंदर नहीं होता था, गाँव के अंदर पंचायतें लगती थी, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। और अगर इसराइल को झुकाना है तो मेरे नज़दीक महज यही एक तरीक़ाकार बाकी रह गया है कि दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल के साथ अपनी तजारत को बंद कर दें, इसराइल के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दें, ताकि इसराइल के ऊपर दबाव है।